علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے فرماتے ہیں 34 مرتبہ نبی پاک کو معراج ہوئی ہے۔ کئیوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، اہل علم جانتے ہیں، عوام الناس اے جڑے سوراں تے طرزاں تے دوڑیاں تے مائیاں دے شوقین ہو نا، وہ نہیں سن سکتے، وہ دوڑیاں مائیاں والے پاسے توجہ ہوندی، اللہ دے بندے نکل آؤ۔ 34 مرتبہ معراج نبی پاک علیہ السلام کو۔ یہ 34 مرتبہ کیوں ہوئی؟ فرمایا یہ جو کہتے ہیں نا روحانی ہے، یہ 33 مرتبہ روحانی تھی، یہ 34ویں مرتبہ جسمانی بھی تھی، روحانی بھی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آقا کریم علیہ السلام کو اتنی معراجیں عطا کی گئی، وہ خواب میں تھی، اور یہ جو معراج قرآن مجید میں بعبدہ کے لفظ کے ساتھ ہے 15ویں پارے کی ابتدا میں، یہ آقا کریم علیہ السلام کو روح مع الجسد، روح مع الجسم، جاگتے ہوئے بیداری کے عالم کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج عطا کی گئی۔ اور یاد رکھیے نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معنون ہے، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان اور پیاری پیاری اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام بھی یہ محفل ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کا یہ پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل کو برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور دور و نزدیک سے جتنے بھی احباب و حضرات ہم سب یہاں حاضر ہیں، خلاق عالم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم محمد کاشف عطاری صاحب، آپ نے حکمن فرمایا تھا کہ ہماری جو انجمن ہے صفتہ نبی دیاں، یوسف عطاری صاحب، ان کا یہ پیغام تھا کہ ہمارے دوستوں کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ جو عنوان میرے ذمے ہے میں آپ کے سامنے وہ گزارشات عرض کر سکوں۔ دوستان مکرم، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، آپ اگر اپنی باتیں کریں گے تو مجھ سے تقریر نہیں ہوگی، اور اگر آپ شفقت فرمائیں، یہ پیارے بچے میری طرف دیکھیں، سارے ادھر، اور منڈے ادھر دیکھو، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ماں باپ کے ساتھ حج عمرے کی سعادت دے۔ بیٹے آپ ایسے کریں، جو سب سے پیارا بچہ ہے نا وہ اٹھ کے ایسے پیچھے چلا جائے، یہ آپ کی جگہ نہیں، یہ آپ کے بڑوں کی جگہ ہے۔ جو سب سے پیارا بچہ اٹھ جائے، آپ نے نہیں بولنا، دیکھنا یہ سب سے پیارے بچے ہیں، یہ خود ہی چلے جائیں گے، یہ کتنے پیارے بچے ہیں، دیکھو ان کے لیے سبحان اللہ کہو۔ پیچھے پہ ادھر 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 سے گزار دیں، ان کو گزار دیں، گزر جائیں بیٹے، آگے گزر جائیں، آگے گزر جائیں تھوڑا سا، بہت اچھے میرے چاند، بہت اچھے، گزر جائیں میرے انہاں راہ دیو گے تو کتے جان گے نا پتر، راہ دیو، آ جائیں آپ، یہ بڑوں کی جگہ ہے۔ دیکھیے بھائی، ہمارے جو بھائی آپ باتیں بند کریں گے تو میری سنیں گے نا، میں کھلوتا میں آپ پہ کر لینا، میرا پتر سپیکر میرے کول ہے، میں آپ کر لینا جو کرنا ہے۔ ادھر دیکھیں آپ میری طرف بھائی جان، ادھر دیکھیں، میں بالکل محسوس کر رہا ہوں کہ گلی چھوٹی ہے اور رش بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ کی جو محفل کروانے کی خلوص والا آپ کا پہلو ہے، یہ اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اللہ کریم تمام دوستوں کی خدمت قبول فرمائے، اور جتنے مہمان آئے ہیں اللہ سب کو خیر و برکت دے۔
اب دوسری گزارش، آپ جتنے بیٹھے ہیں جس کے پاس کوئی بچہ بیٹھا بات کرے اس کو خود ہی چپ کروا دیں. میرے نا کانوں میں جب آواز آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کلاس میں کوئی بچہ بولا ہے انہیں کوئی سوال پوچھنا ہے. تو یہ ساری عادت بنی ہے ساڈے کول اگے گل کوئی نہیں ہوندی. میں بڑا اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ مانتا نہیں ہے، عادت بنی ہوئی ہے نا. تو اس واسطے آپ نے مہربانی کرنی، میرے حال پر شفقت فرمانی ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو سبق ہے وہ سناؤں. مجھے بڑی خوشی ہے علاقہ بھر کے جید علماء تشریف فرما ہیں اور عاشقان مصطفیٰ کثیر تعداد میں، اور ماشاءاللہ مجھ سے قبل میرے پیر بھائی نے بہت خوبصورت نعت پڑھی، دل خوش ہو گیا. اصل نعت کا رنگ یہی ہوتا ہے. اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے. اور یقیناً مجھ سے پہلے آنے سے پہلے جن جن حضرات نے حاضریاں پیش کی ہوں گی انہوں نے بھی خوب سے خوب تر پڑھا ہوگا. اللہ ان کی آواز انداز میں بھی برکات عطا فرمائے. آج کی ہماری محفل کا حسن، محفل کی رونق، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبد العلیم جلالی صاحب، آپ میرے دل کی جانب تشریف فرما ہیں. اللہ کریم حضرت کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے سے جو مسلک و ملت کا کام ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ مزید اپنی رحمتیں شامل فرمائے. ہمارے اسٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا توفیق احمد حامدی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں اور یہاں اس محلے کی مسجد کے جو امام محترم و مکرم ہیں، غالباً مجھے علامہ نبی صاحب قاری رحیم بخش عظمتی صاحب، آپ بھی میری دائیں جانب تشریف فرما ہیں. یہاں ایک قریب مدرسہ بھی تھا، ہمارے بھائی علامہ غلام حسین صاحب اتاری سعیدی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے علامہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے اس میں گرامی قاری محمد اشرف صاحب، آپ بھی، میں وہاں بھی دیکھ کے آیا ہوں، بڑا دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ اس ہمارے ادارے کو کامیابیاں دے. اور جتنے بھی معزز علماء اسٹیج کی زینت ہیں، میں نام نہیں جانتا جن کے میں معافی کا طلبگار ہوں، لیکن یہ دعا ضروری سمجھتا ہوں خلاق عالم آپ سب کی عزت و وقار میں برکتیں عطا فرمائے. آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کو تائیدار صداقت، یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے روایت کیا. فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود پاک بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اتنی محبت اور کثرت اور شوق سے درود پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے یا پھر بھول جائے، بس درود ہی پڑھتا رہے، شوق اور ذوق میں ایسا مگن ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے. یہ درود پاک کی برکت ہے. تو ضرور درود پاک پڑھا کریں. آپ نے ایک مثال سنی ہوگی، ایک تیر دو شکار، سنے نے نا؟ یہ درود پاک پڑھ ثابت آتی. وہ کیسے؟ جب بھی کوئی نیکی کریں تو یہ فرشتہ لکھتا ہے، اور جب گناہ کریں تو یہ بائیں جانے والا فرشتہ لکھتا ہے. اور اس میں بھی ایک تشریح و تفصیل ہے. جن جن علماء نے اس پر قلم اٹھایا، آپ ان تمام مفسرین کو، شارحین کو اور صوفیاء کو پڑھ سکتے ہیں. ان کا انسان کے جسم پر جتنے فرشتے مأمور ہیں ان سب کا جو ہیڈ ہے، جو مانیٹر ہے، وہ یہ دائیں جانے والا فرشتہ ہے. وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے ان سے اجازت طلب کرتے ہیں. یہ مطلب ہے بندے جن بھی ہون کوئی ایک اپنا سردار بنا لینا چاہیے. پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی. سارے ہی چودھری بن جانا تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو کسی ایک کو آگے لگا کے نا تو پھر بات کرنے کے عادی بنے، محلے کی سطح پر بھی، گھر کی سطح پر بھی، برادری کی سطح پر بھی، اور مسلک کی سطح پر بھی. آج ہم مار اس لیے کھا رہے ہیں. اور ڈے منہ نے کسی نے پوچھا بھی تھوڑے جو چودھری کیڑا ہے، انہیں آخیا جی مار دی پیچھے انگلی لا لا، انہیں ڈانگ مارنا تینوں دسے گا میں ہی چودھری ہاں. تو اینجے چودھری نہ بڑو بھی ڈانگی مارنا ہے سارے انو. بات سمجھ آ رہی نا؟ کچھ باتیں پردے میں آپ کی سمجھنے والی ہوں گی. ان تربیت ضروری ہے چونکہ ہم حضرت عطار کے مرید ہیں نا، تو یہ تربیت ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. تو یہ جتنے فرشتے معمور ہیں وہ سارے کے سارے، یہ فرشتے جو ہیں نا، یہ صرف کندھوں پر نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں منہ کے اوپر بھی ایک فرشتہ ہے. ہاں ہمارے یہ پیشانی کے اوپر بھی ایک فرشتہ ہے، منہ والا فرشتہ. کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں تکلیف دے وہ ہمارے منہ میں نہیں جانے دیتا. اور اوپر والے ہونٹ پر الگ ہے، نیچے والے ہونٹ پر الگ ہے.
سمجھ آ رہی ہے؟ اور صوفیاء نے یہاں پر لکھا ہے دو فرشتے کیوں؟ فرمایا یہ تالا لگاتا ہے نا اندر جو زبان ہے اصل اس کی حفاظت کے لیے ڈبل سیکورٹی گارڈ ہیں. یہ مطلب ہے زبان کو خطرناک تے ہے. پتہ نہیں سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے. یہ بڑی خطرناک شے ہے. اے جڑی زبان ہے نا ہڈی دی کوئی نہیں پر جدو بول دیے تو کئیاں دی ہڈیاں پن چھڑ دیے. یہ اتنی خطرناک اس لیے ڈبل سیکورٹی گارڈ. یہ ڈبل شٹر دو بند ہوتے ہیں یہ تاں قابو ہوں دیجئے لیکن پھر بھی نہیں ہوں دیجئے. سمجھتے چلے آئیں کوئی نہ کوئی باتیں. تو یہاں دو فرشتے ہیں. اور دوسری بات فرمایا یہ فرشتے صرف اور صرف یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے منہ میں کچھ نہیں جانے دیتا, یہ انتظار بھی کرتے ہیں کہ درود بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے یہ اپنے لبوں سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ہمارے ماتھے کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن فرمایا یہ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت لکھی جو سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتہ ہے اس کا کیا کام ہے؟ جب کوئی تکبر کرتا ہے تو فرمایا یہ اس کے بال پکڑ کرنا اس کو زمین کی طرف لے جا کے ذلت کا پروانہ دیتا ہے کہ تو اب ذلیل ہوگا. اور جب کوئی بندہ سجدہ کر کے رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے تو یہ اس کا سر اٹھا کے کہتا ہے تجھے مبارک ہو, اللہ نے تمہیں عزت عطا فرما دی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جتنے فرشتے ہیں ان کا سردار یہ فرشتہ ہے. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ بات بڑی سننے والی ہے, یہ والا فرشتہ اجازت طلب کرتا ہے اس فرشتے سے کہ میں اس کا گناہ لکھ لوں. چونکہ یہ منیٹر ہے نا, ہیڈ ہے نا, سردار ہے نا, تو یہ کہتا ہے ابھی نہیں لکھنا. دوسرے پہر میں پھر پوچھتا ہے لکھ لوں, تیسرے پہر میں پھر پوچھتا ہے, آخر جب شام ہوتی ہے پھر پوچھتا ہے تو یہ کہتا نہیں لکھنا. تو وہ فرشتہ سوال کرتا ہے جی میں نے کیوں نہیں لکھنا, بھی اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ بات بڑی سننے والی ہے. وہ کہتا ہے اس لیے نہیں لکھنا کہ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کے لیے یہ اعزاز رکھا ہے, اگر یہ صبح گناہ کر بیٹھا ہے نا شام تک نہیں لکھنا, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, ہمیں لکھنا ہی نہ پڑے. اور اگلے بات کمال والی بات ہے. آپ کمال مدینہ الاولیاء کے رہنے والے لوگ ہیں, بیدار مغز لوگ ہیں, علم دوست لوگ ہیں, قدردان لوگ ہیں, غزالی زمان کا لنگر بھی کھاتے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی سنت پر چلتے ہوئے آپ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی کا لنگر بھی کھاتے ہیں, حضرت شیر شاہ کا لنگر بھی کھاتے ہیں, شاہ رکن عالم کا بھی کھاتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ آپ تو بڑے بڑے بزرگوں کا لنگر کھانے والے, آپ کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی. فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لے اور شام تک توبہ نہ کرے بوجہ سستی اور بوجہ لا علمی نہیں توبہ کر سکا, فرمایا کہ پھر بھی وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے پکا پکا نہیں لکھنا, مردیاں ساواں تائیں دے واسطے اجازت ہے, جو توبہ کرے تو پھر مٹا چھڑا گے. اب بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ توبہ کرنی چاہیے. اسی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بندے کی خوش نصیبیوں میں سے ایک خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں استغفار یعنی توبہ کے کلمات زیادہ نکل آئیں, یہ اس کی خوش نصیبیوں میں سے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے چلتے پھرتے توبہ استغفار یہ فرماتے رہا کریں, یہ آپ کرتے رہیں گے تو برکت ہوگی. میرے بیٹے ادھر دیکھیں گے, ہلو, بس اب نہیں کسی کو آواز دینی, جو جہاں کھڑا ہے رک جائے, بات سنیں میری. اصل میں میری ایک عادت ہے نا, مجھ سے بات ہوتی نہیں, میں پریشان ہو جاتا ہوں. ناراض نہیں ہوں گے, میرے حال پہ مہربانی فرمائیں گے آپ حضرات. گرامی قدر حضرات, تو عرض یہ کر رہا ہوں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ لکھتا ہے, اور جب کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ لکھتا ہے. لیکن جب کوئی درود پڑھتا ہے تو حدیث پاک کی روح سے یہ فرشتہ بھی حرکت میں آتا ہے اور یہ بھی حرکت میں آتا ہے. وہ کیسے؟ یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے. نیکیاں کتنیاں لکھتا ہے؟ 10, اور گناہ کتنے مٹاتا ہے؟ 10. ایک تیر تے 2. سمجھ آ رہی ہے؟ کوشش کریں پیسے زیادہ کھلرن نہ, وہ چھوٹے بچیاں دا دل چاہتا رہندا ہے, ایتھے سارے رکھی جاؤ, میں لے جاؤں گا, بننے چھٹے جداں دے ہون گے میں لے جاؤں گا, پر زیادہ کھلار ہونا, ایتھے رکھ دے جاؤ, میں لے جاؤں گا انشاءاللہ. تے ہن انصاف نہ سارے رکھنے نے, میں تمہیں دسدا پیا, یہ ان کو بتانا بھی تو ضروری ہے نا. ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ اچھا آپ نہیں بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ تقریر میں کمی نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے. لیکن اس طرح وہ بچے پریشان ہوندے نے بھی 10 ادھر اڑ کے گئے نے کہ میرے ہتھیں آ جان, تو یہ مذہبی کرپشن نہیں ہونے دوں گا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو آپ رکھتے چلے جائیں, ہم لے جائیں گے انشاءاللہ. آپ ادھر دیکھیں میری طرف, توجہ. یہ نہ بھی سٹو گے تو تقریر ہوئے گی انشاءاللہ, نو ٹینشن. وہ محبت میں نے کہا جو کہا, وہ بھی کئی بندے ساڑ دے نے ادھا دی گلاں, تو میں کہ چلو تینوں اور ساڑ لئیے تھوڑا جی. ہاں آپ ذرا یہ توجہ طلب بات ہے نا جی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ درود پاک ضرور پڑھا کریں. یہ میرا پہلا پیغام اور پہلا میسج ہے آپ تمام احباب کی خدمت میں. اگر ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی درود پاک پڑھا کریں. یہ پہلی بات. اب آ جائیے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی جو موضوع ہے ذرا اس کی طرف توجہ کریں. اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام کو بے شمار شانیں عطا فرمائیں. ان شانوں میں سے ایک شان کا نام معراج ہے. ایک شان کا نام. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماتے ہیں میں نے زندگی میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں نا ان میں 6,500 معجزات نبی پاک کے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے. کتنے ہزار معجزات مٹھے بول دے پے ہو ویسے 6,500 معجزات. اور معجزات پر سب سے زیادہ بڑی کتاب جو موجود ہے کتب خانوں کے اندر وہ حافظ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کی ہے الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا. اس کے اندر آپ نے 260 نبی پاک کے معجزات جمع فرمائے ہیں. 260 معجزے نبی پاک علیہ السلام کے. تو اس کو بھی لیں پڑھیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایسی لاجواب کتاب حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھی ہے. بڑے کمال کا محدث گزرا ہے. اور یہ جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کو 75 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے. انور کشمیری جیسا جب بخاری کی شرح لکھتا ہے تو اس کے اندر بھی لکھتا ہے نہیں 21 مرتبہ 17 مرتبہ. میں کہا پتر ایکو باری کافی ہے. 21-17 تو بڑی دور دیاں گلاں نے جناب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. بڑا تکڑا بندہ ہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے. لیکن صدقے جاؤں اعلیٰ حضرت کے. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک بات کہی. پہلے شعر سنیے پھر ترجمہ سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اب اس کا مفہوم سنیے کیا ہے. محبت کی دنیا میں اگر کسی شخصیت کو بہت زیادہ کمالات دیے جائیں اور وہ گنتی میں آ جائیں کاؤنٹنگ میں آ جائیں شمار میں آ جائیں تو یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے کہ یار بہت بڑی شخصیت ہے بڑیاں شانہ لیکن گنتی میں آ گئی تو یہ بھی ایک عیب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو یہ عیب بھی نہیں لگنے دیا. اتنی شان عطا فرمائی کہ آپ کے کمالات کو کوئی گن ہی نہیں سکتا. آپ فرماتے تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے کہ آپ کی شانیں تو کوئی گن ہی نہیں سکتا. اب ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سا محبت والا جملہ آپ کی شان میں کہیں اور اس کے بعد کون سا لے کے آئیں جو اس سے بھی زیادہ محبت والا جملہ ہو. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو آقا کریم علیہ السلام کی اتنی شانیں ان میں سے ایک شان کا نام معراج النبی ہے. سمجھ آ رہی ہے. اور یاد رکھ لیں جب سے معراج ہوئی تب سے اب تک اور اب سے قیامت تک اس کے تذکارے پاک ہوتے رہیں گے لیکن بیان کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکے گے. کیوں؟ وہ جانے والا جانے یا لے جانے والا جانے. اور یاد رکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی نا یہ مختلف مواقع پر علماء نے لکھا ہے سیرت نگاروں نے فرماتے 34 مرتبہ نبی پاک کو معراج ہوئی ہے. کئیوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا. اہل علم جانتے ہیں عوام الناس اے جڑے سوراں تے ترزاں تے دوڑیاں تے مائیاں دے شوقین ہو نا وہ نہیں سن سکتے. وہ دوڑیاں مائیاں والے پاسے توجہ ہوندی اللہ دے بندے نکلا ہون. 34 مرتبہ معراج نبی پاک علیہ السلام کو. یہ 34 مرتبہ کیوں ہوئی؟ فرمایا یہ جو کہتے ہیں نا روحانی ہے یہ 33 مرتبہ روحانی تھی یہ 34ویں مرتبہ جسمانی بھی تھی روحانی بھی تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. تو آقا کریم علیہ السلام کو اتنی معراجیں عطا کی گئی وہ خواب میں تھی. اور یہ جو معراج قرآن مجید میں بعبدہ کے لفظ کے ساتھ ہے 15ویں پارے کی ابتدا میں یہ آقا کریم علیہ السلام کو روح مع الجسد روح مع الجسم جاگتے ہوئے بیداری کے عالم کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج عطا کی گئی. اور یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو معراج اقدس ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہے کیوں کروائی گئی. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کو طائف کے اندر لوگوں نے بڑا تکلیف دینے کا معاملہ کیا. نبی پاک نے برداشت فرمایا. اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے محبوب کو معراج کروائی. کیوں؟ فرمایا محبوب آپ کے قلب اطہر پر یہ معاملہ گراں گزرا ہے اور بوجھ محسوس آپ کر رہے ہیں. ان کو کیا پتا آپ کی شانوں کی. آؤ حقیقی طور پر آپ کو اتنا بلند کروں بلندیاں بھی نیچے رہ جائیں گی آپ اوپر آ جائیں گے. محبوب پاک کو اس لیے معراج کروائی گئی. اور دوسری وجہ
مفتی احمد یار خان نعیمی نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں آپ کائنات کے بادشاہ ہیں اللہ کی عطا سے، اور بادشاہ وہ ہوتا ہے بے شک ایک مرتبہ جائے اپنی سلطنت میں جاتا ضرور ہے، تو فرمایا ہر قسم کی سلطنت میں نبی پاک کو اس رات میں لے جایا گیا کہ بادشاہ آ گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ باقی آپ کے خادم جو آپ کے زیر اثر کام کر رہے ہیں وہ فرشتے ہی ہیں جو باقی کام کر رہے ہیں۔ محبوب پاک اس لیے گئے کہ سلطنت تو ہے، بادشاہ پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے آج۔ یہ دوسری وجہ، اور ایک تیسری وجہ بھی ہے، توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو۔ اس رات نبی پاک علیہ السلام کو رب کا دیدار جاگتے ہوئے سار کی آنکھوں سے ہوا، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اور سنی ضروریات اہل سنت میں سے یہ مسئلہ ہے کہ نبی پاک کی معراج کو روح مع الجسم بھی مانے، اور نبی پاک کی معراج میں یہ بھی مانے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس رات میں رب کا دیدار ہوا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ یہ ضروریات اہل سنت کا مسئلہ ہے، جو یہ نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ یہ دو چیزیں ماننا معراج مصطفیٰ کے لیے ضروری ہیں۔ بعض کہتے ہیں خواب میں آؤ، میں کہ کملی بلا خواب ہوندی تے لوکاں نو تکلیف ہونی کوئی نہیں سی۔ کیوں؟ میں اگر کہوں کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے ملتان آیا ہوں، اور ملتان سے میں بابلپور پورا ملک میں ہٹ کے میں سعودی عرب چلا گیا، ہٹ کے میں جناب ایران تے فلسطین تے یمن تے جناب سارے گھومدا آیا، تے سویرے میں پھر گھر سی، انہوں نے کہنا کوئی نہیں مولوی صاحب دو چار ملک ہور پالو۔ کیوں جی دو چار ہور پالو؟ کیوں؟ خواب دے وچ ہی گئے ہو، خواب دے بندے جاندے رہندے نے، تے جے میں کہاں فزیکلی اینڈ پریکٹیکلی، انہوں نے کہنا نہیں ہے نہیں مولوی صاحب انج نہیں ہوندا۔ نبی پاک اگر خواب میں جاتے پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر منکر کیوں پیدا ہوتا؟ منکر پیدا ہی تب ہوا جب نبی نے کہا میں خود گیا ہوا ہوں۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ یہ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے لوگ منکر، اور اس وقت بھی منکر پیدا ہوئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ دوستان گرامی قدر، اس واسطے یہ خواب کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو اس کو خواب کا سمجھتا ہو بھی ہے جو ستا پہ دے منہ تے چھٹے چھٹے مارو، انہوں کا منہ تے ٹاکی مار پوتر اٹھی جاگ کے گل سن، اجے ستا پہ ہیں۔ توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے جناب۔ میرے بھائی اس مسئلے کو سمجھیں آپ، یہ خواب کا مسئلہ نہیں ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام جاگتے ہوئے گئے، روح مع الجسم گئے۔ سمجھ آئی ہے؟ اور یہ بات بڑی سننے اور سوچنے اور سمجھنے والی ہے حضرات آپ کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات گئے اور اپنے سر کی آنکھوں سے کیوں دیکھا؟ ادھر دیکھیں، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب نے رب کے بارے میں بتایا، پر کسی نے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اس کائنات میں ایک گواہ تو ہو نا جس نے آنکھوں سے مجھے دیکھا ہو۔ اس کائنات کے واحد گواہ رب کے وجود پر، وجود یعنی آنکھوں سے دیکھ کر، ویسے تو ہم سبھی ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر ایک مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا آ جائیے اور بلا حجاب اپنے رب کا دیدار فرما لیجیے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ وجہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معراج اقدس پر جانے کی۔ بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں۔ وہ مسجد اقصی کے ستونوں نے خود دعا کی ہوئی تھی، توجہ میری طرف، مسجد اقصی کے جو ستون تھے اس نے خود دعا کی تھی کہ سارے نبیوں کی میں نے زیارت کی ہے، میرے نصیب چمک سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کا دیدار بھی کروں۔ یہ علماء نے وجہ لکھی ہے باقاعدہ۔ اور فرنٹ سیٹوں والے میری طرف دیکھے تو آپ کو مسئلہ سمجھاؤں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، مسجد کے ستونوں نے دعا کی، کہتے ہاں جی، تو میں کہا جدو مسجد، توجہ کیجئے بھائی، جدو مسجد دے ستونوں نو پتہ لگ گیا تے ستون کا دے بنے نے، اکھے پتھر دے، تو میں کہا پتھر نو اینا شعور ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات بھی؟ پتھر کو اتنا شعور ہے؟ اب یہ میں رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھاؤں۔ بھائی ادھر دیکھیے میری طرف، حضرت تقریر ہو رہی ہے، میں مشکل میں پڑ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ پیسوں کے اندر آپ نے توجہ نہیں کرنی، مہربانی میری گل سن لو، انشاءاللہ تواڈے پیسے دا مول تھلے رہ جائے گا، تقریر اتے ہوئے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا مجھے ٹائم دیں آپ، مہربانی فرمائیں۔ گرامی قدر حضرات، میں نے کہا اس پتھر کو شعور ہے؟ کہندا یار علماء نے لکھا ہے، پھر شعور تو ہے۔ تو میں نے کہا پھر تیرا دل کیوں پتھر ہو گیا؟ مجھے یہ بتا، پتھروں کو پتا ہے کون آیا کون نہیں آیا، زہرا کے بابا کو نہیں پتا کون آیا کون نہیں آیا؟ ان کے شعور کے بارے میں تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ خدا کا خوف کر یار۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بھی ماننا چاہیے۔ یہ مرزے جیسے لفنگے اور آوارہ قسم کے بندے جو کہتے ہیں جی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں، اور میں نے کہا واقعی تیرے ورگیاں دا پتہ کوئی نہیں، ساڈے ورگیاں سارے دا پتہ ہے۔ اور یہ بھی میں صرف اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی ہر سجن کو بھی جانتے، ہر دشمن کو بھی جانتے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے نہ جانے، ایدی توڑ تو اور کڈن گے نا. اب سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو بات دور نہ چلی جائے، اس مسئلے کو آپ سمجھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراجیں اس لیے کروائی گئی کہ، اور پھر انبیاء ان کی بھی تمنا تھی کہ ہم سارے محبوب پاک علیہ السلام کی زیارت بھی کریں، اور محبوب پاک کی زیارت کے ساتھ ساتھ محبوب پاک کی برکات بھی حاصل کریں. تو فرمایا ایک رات آئے گی ہمارے حبیب آئیں گے تو وہاں پہ آ جانا، دیدار کر لینا. اب دیکھیں کوئی اعلان بھی نہیں ہے، اشتہار بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہی حضور جاتے ہیں سارے آ جاتے ہیں. تو اگر ان کے شعور کا یہ حال ہے تو جو ان سب کا امام ٹھہرا، پھر اس مصطفیٰ کے شعور کا عالم کیا ہوگا؟ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے معراجوں کے مقاصد ہیں کہ آپ کو یہ معراجیں بار بار کیوں عطا کی، اور بالخصوص یہ معراج، اس کی یہ وجہ. اور سنیے، محبوب پاک علیہ السلام کے معراج کے 3 اگر آپ دیکھیں نا تو روٹ بنتے ہیں، ایک زمینی، ایک آسمانی اور ایک لامکانی. اب آپ غور کریں تو یہاں بھی عقیدے کا مسئلہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ذاتی جہت وہ 3 طرح کی ہے. میں نے کیا کہا؟ ذاتی جہت کتنی طرح کی ہے؟ 3. ہمارے عمومی طور پر ابھی نور بشر کا مسئلہ ہے. اب میں کہا پتر تو یہی تھے پہلی دوئی جماعت والا مسئلہ چھیڑی بیٹھا ہے، تو جے میٹرک ایف اے ایم اے اڑ گیا ہی کوئی نہیں. اگر وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جہت ہے جہت بشریت، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا. دوسری جہت ہے نورانیت، جس کا کوئی انکار کرے تو گمراہ ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، لیکن ضرور ہوتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو بشر کے ساتھ نور نہ مانے. نبی پاک کو جو محض بشر کرے وہ بھی غلط ہے، اور جو محض نور کہے وہ بھی غلط ہے. نبی پاک نوری بشر ہیں. مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ سمجھ لیں. محض بشر بھی نہیں اور محض نور بھی نہیں. ٹھیک ہے، آپ نوری بشر ہیں. اور یہاں بات کہہ دوں تاکہ آسانی ہو جائے، بشر ایسے کہ کائنات میں آپ جیسا بشر کوئی نہیں، اور نور ایسے کہ کائنات میں آپ جیسا نور ہی کوئی نہیں. آپ نے اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا. اور یہاں پر نہیں، 3 جہتیں ہیں بھائی جان. ایک ہے جہت بشریت، اور ایک ہے جہت نورانیت، اور ایک ہے جہت حقیقت. یہ حقیقت ہی تو ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور جان سکا ہی نہیں ہے. یہ معراج کی رات آقا کریم علیہ السلام کی 3 جہات کو معراج ہوئی. جو بشری جہت تھی اس کی معراج کا سفر ظاہری طور پر نظر آنے والا قرآن میں فزیکلی طور پر بیان بھی کر دیا گیا، وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اور جو آپ کی نورانیت کی جہت تھی اس کے لیے یہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا 7واں آسمان بیچ میں آپ نے ان سب کی سیر فرمائی. اور جو جہت حقیقت تھی جہاں جبرائیل بھی روک گئے، اگے خدا ہے تو مصطفیٰ ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے بھائی جان؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت. اللہ اکبر. ابھی تک لوگ نور بشر کے جھگڑے میں ہیں، کہتا میں نے مناظرہ کر رہا نبی پاک بشر نے دعا جگہ. دیکھو بھائی، نور بشر کا مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو کہتے ہیں نا ہم سے بات کرو اور آیت پڑھتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میں بشر ہوں، اور میں کہا کملیا بشریت کے تو منکر کو ہم بھی کافر سمجھتے ہیں، بشر ہم بھی مانتے ہیں. تو آیت پڑھ جدے وچے لکھے ہوئے نبی نور کوئی نہیں، میں پڑھاں گا جدے لکھے نبی نور ہے. بشر کے ساتھ نور بھی ہے. مسئلہ یہ ہے بشریت کی اگر ہم منکر ہیں تو بات کر، ہم تو منکر ہی نہیں ہیں. تو نور کا منکر ہے تو دلیل دے. اب آج سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہم تو بشریت کی منکر ہی نہیں، اس سے تو مناظرہ ہی نہیں. مناظرہ ہے نور دے انکار سے، کر دلیل ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بات کرنے کا ڈھنگ بھی تو ہو نا بھی. اگلے نو جی میں کہتے ہیں پھساونا کتے پھسانا گل نہیں تھے کر. اب اگلی بات سنیے میرے عزیز مفتی احمد یار خان نعیمی تو صدقے جامع گل ادھر ویکھے جی، سٹیج والے بھی اور سٹیج والوں سے دعا مل جائے گی اور آپ حضرات کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو یہ جو نورانیت اور بشریت یہ 2 جہتیں کمال صفت کے ساتھ کیوں عطا فرمائیں اور بیک وقت کیوں عطا فرمائیں. ادھر دیکھیں آپ نے یوں مثال دی، یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، کوئی بھی مثال من کل الوجوہ نہیں ہوتی، یہ صرف بات سمجھنی ہوتی ہے. فرمایا یہ درجہ ہے مخلوق کا، یہ درجہ ہے خالق کا، بیچ میں اللہ نے درجہ رکھا ہے مصطفیٰ کا. اب بات
ایتھے ہی سمجھ آ جاتا چس آوے. فرمایا جب رب سے کچھ لینا ہوتا ہے تو میرے نبی کی نورانیت غالب ہوتی ہے, نبی نور ہوتا ہے, اور جب ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے تو بشریت غالب ہوتی ہے, نبی بشر ہوتا ہے. مسئلہ یا اصل. کیا بات ہے حضرت, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب اس کی مثال سن لیجئے تاکہ ذہن کے اندر یہ کامل طور پہ مثال فٹ ہو جائے. توجہ ہے جی فرانسی ٹانڑیاں دی, دیکھنا میری طرف ہے, مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ. گرامی قدر حضرات دیکھیے, محبوب پاک علیہ السلام آپ معراج پر جا رہے ہیں اور آپ کا شق صدر سینہ کھولا گیا, یہ دل دا بائی پاس کیا نا, سینہ ایسے کھولا گیا, دل مبارک کو نکالا گیا, سونے کا تھال جنت سے لایا گیا, اس میں رکھ کر زمزم کے کنویں پر لے جایا گیا, اور زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر اس کو مصطفیٰ جان رحمت کے دل اقدس کے ساتھ لگایا گیا. بلکہ میں یہ لفظ کہوں تو اور مزہ آئے گا, اس پانی کو مصطفیٰ کے دل کی برکت عطا کی گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں جڑا زمزم دا پانی دب کے پیوے کدی دل دا مریض نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں اگلی بات بھی سنیے, یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, یہ زمزم کی ہسٹری سناما تو تجھے حیران ہو جاؤ گے, لیکن ایک بات سن لیجئے. فرمایا مومن زمزم کے پانی سے کبھی سیر نہیں ہوتا, یعنی راجدہ نہیں, تے منافق کدی پی نہیں سکتا زیادہ. ہن جڑے جاندے ہو نا تو چل کے اپنے آپ چیک کریں. میں نے جس کو حدیث سنائی ہے نا, اور میں کہا چیک کر اپنے آپ تو کی شیں, مومن ہے یا منافق ہے, جب پی پانی ہو ماشاءاللہ پھر کولر مکا کے ہی اٹھتا ہے, منڈ کے پیندے نے. کہنے یار کئی ہے. میں ایک مرتبہ عمرے پر گیا ہوا تھا تو ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر بھی ڈنگر ڈاکٹر نہ ہوئے, ڈاکٹر بھی ہوئے تو ڈاکٹر اشرف اصف جلالی ورگا ہوئے تو پھر سواد آتا ہے نا جی, یعنی ڈاکٹر بندے دا پتر ہونا چاہیے ہے نا جی. اب بیٹھے ہو, وہ ڈاکٹر سی تو ڈنگر ڈاکٹر ہونا جناب, وہ نا نیسلے دی اپنی بیبے والی بوتل نال چکی پھرے. وہ میں کہ تو زمزم نہیں پیندا, کہہ رہا یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کولر اسی طرح دھوتے نہیں ہیں اور ویسے ہی پیپ اٹھا کے بیچ میں پانی ڈال دیتے ہیں, تو لگتا ہے کچھ جراثیم ہوں گے. اور میں کہا جاؤ ایک گندیا جراثیمہ, اوے جاؤ ایک گندیا جراثیمہ, ایتھے آ کے بھی تیرے جراثیم نہیں مرے. 5 کلو دا سر ہلا رہے ہو, سمجھ آ رہی نا. تو ایسے بدبخت ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں, جبکہ وہ تھے تو ویکھدا پیا پیپا نو, او پانی ہے جس کو حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت بھی حاصل ہے, مصطفیٰ کے دل کی برکت بھی حاصل ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی. تو دوستان گرامی, یہ زمزم کی اب بات چھڑ پڑی, یہ بہت دور لے جائے گا, لیکن ایک بات اور سن لو. حضور نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے. زمزم دا پانی گلاس دے وچ میں ایتھے میں نیت کیتی, پانی نو کیویں پتہ لگے بھی آدھی ہے نیت تے میں پوری کرنی ہے. پانی نو اتنا شعور ہے, مالکاں نو کوئی نہیں. اللہ اکبر. بات سمجھا کریں ذرا, اپنے عقیدے پر ناز کرو, تم سنی ہو. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ گرامی قدر حضرات, بات دور چلی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل اقدس کو سونے کے تھال میں رکھا گیا. ایک نکتہ سن لیجئے, سونے کے تھال میں کیوں رکھا گیا بھائی؟ حضرات علماء بیٹھے ہیں, سونے کے برتن ہم استعمال نہیں کر سکتے, چاندی کے برتن نہیں استعمال کر سکتے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نواب آف رامپور کے پاس گئے نا, تو اس نے بڑی محبت فرمائی اور اس نے چاندی کا جناب ایک برتن پیش کیا. بعد نے کہا کرسی پیش کی. اعلیٰ حضرت نے ہم نہیں استعمال کر سکتے. انہوں نے کہا مولوی بڑے بڑے آئے, پیر بڑے بڑے آئے, پر سارے چاندی دی کرسی سے ٹھوک کے بہ جاندے سی. احمد رضا اگر مصطفیٰ دا سچا نوکر ویکھیا تو تینوں ویکھیا ہے. یہاں بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑا آپ نے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے امام احمد رضا. تو ہم استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی گرامی قدر حضرات. لیکن جو بات آپ کی خدمت میں سمجھا رہا ہوں اس بات کو ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب ہم تو استعمال نہیں کر سکتا, تو نبی پاک کے لیے وہ کیوں برتن آیا؟ ہائے ہائے ہائے, یہی تو علماء کہتے ہیں اے تم نبی نہیں ہو اور وہ امتی نہیں ہے. امت کے لیے آرڈر اور ہے, نبی کے لیے اور ہے. چونکہ نبی امتی جیسا نہیں ہوتا, بعض نبی کی خصوصیات ہوتی ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے, فرمایا سونے کے تھال اس لیے لایا گیا تھا, سونے کو آپ 100 سال بھی مٹی میں دبا کے رکھے نا تو زنگال دی مجال نہیں ہے سونے کو کھا جائے. زنگال سونے کو نہیں لگتا, لکھ لیں میری بات. فرمایا وہ سونے کا تھال اس لیے لایا گیا تھا کہ جیسے اس سونے کو زمین کبھی بھی زنگ آلود نہیں کر سکتی, دلوں میں ایک دل مصطفیٰ ہے جس کے اوپر کسی قسم کا زنگ چڑھ ہی نہیں سکتا ہے.
واہ بھائی واہ، جوان نے ہمت کی، تم بھی کرو. آمین. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. نعرہ بہت لمبا ہو جائے گا اور میں کہیں تقریر نہ بھول جاؤں. اللہ تمہیں برکت عطا فرما دے اور آپ سارے جتنے بیٹھے ہیں سب کو برکت عطا فرما دے. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قلب اطہر شک کیا گیا. شک کرنے کے بعد اس کو بیچ میں رکھا گیا، علم و حکمت اور جو نورانیت تھی اس کے ساتھ مزید بھر کے سینے اقدسی دیا گیا اور فرمایا آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے. تو میں کہا جی آپریشن ہوئے پھر اس تو بعد دا سفر ہوں یا بیڈ ریسٹ ہوں ہے؟ وہ تو بیڈ ریسٹ ہوں. تو میں کہا نبی پاک دا سفر ہے تو سفر بھی اتنا لمبا بھائی جتھے جبریل بھی ہاتھ کھڑے کر گیا سی. میں پنجابی ترجمہ کیتا جے سمجھ آ گیا ہوئے. جبریل پاک بھی ہاتھ کھڑے کر کے تو میں اگے نہیں جا سکتا. تو میں کہا سینہ شک ہونے تو بعد ایڈا لمبا سفر پھر کہیں نہ ساڈے ورگا ہے پا تینوں لمیا لواں. بولو تے صحیح نہ یار. میرا اپنا انداز ہے تقریر کرنے کا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی منکر میں ساڈے اپر جا اپر کم کر. ہاں، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا ہمارے نبی جیسا کون ہے؟ مطلب کی بک بک ہوتے نبیاں مقابلہ نہیں کیتا، وہ کھچ دیے کچے. تو ایتھے آ کے مقابلے کرنا پر چل تو سکے پیو ورگا نہیں ہو سکتا. یقین کر بندہ سکے پیو ورگا نہیں ہو سکتا. چھ جائے کہ نبیوں کے امام جیسا. اللہ اکبر. بات دور چلی جائے گی لیکن اتنی حجامت ہونا ضروری ہے تاکہ وال شال نہ ودھن، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سفر شروع ہو گیا. لیکن تمام مفسرین نے جس نے قلم اٹھایا سب نے لکھا. نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا فرمایا ولا وجعن ولا دمن، فرمایا نہ مجھے درد ہوا نہ میرا خون نکلا. بھائی بشر ہوتے صرف تو درد بھی ہوتا خون بھی نکلتا، کیوں نہیں نکلیا؟ میں پتا، میں کیا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں. اچھا یہاں رک جائیے، دوسرا پہلو تاکہ ملا کے بات سمجھاؤں. نبی پاک میدان احد میں ہے اور ایک طرف سے ایک کنکر چھوٹا سا آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے ہونٹ مبارک اس کی اوپر آ کے جب لگا تو خون نکل پڑا اور ادھر سے دانت کی ایک نوک شہید ہو گئی تھوڑی سی. پورا دانت نہیں شہید ہوا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. احمد دانت پٹن والیاں گلاں کر کے کہندے نے اویس کرنی نے دانت پٹے سن تے نبی پاک دی محبت وچ اپنے آپ نو تکلیف دتی سی تے اسی بھی 10 محرم نو امام حسین دی محبت وچ تکلیف دنے ہاں. میں کہ چلو پہلی تے گل ہی جھوٹھی ہے، بالکل جھوٹھی ہے. جتھے تیرا دل کرے میں قسم چکن نو تیار گل جھوٹھی ہے. اور اگر یہی بات ہے تو اب ایسے کرنی پاک کو تو پتہ نہیں تھا کیڑا دان دینا، خبرے آ تو نہ سارے پڑھ دیتے. تو ہن تو پتہ امام حسین دی گردن لتھی، تو ایویں ٹوئی پاڑی جانا. گردن لا تے کام مکا. دیکھو میں کو گالت نہیں نہ کڈی، نہ مینوں اجازت ہے، لیکن میں مسئلہ دسیا میں ڈرامے کر دیو یار. سنی دوبارہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو جی تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جل نہیں سا. ڈرامہ جناب وڈے عاشق. دیکھو میں نے مسئلہ سمجھایا، اس کا جواب کوئی نہیں ہے اور آ ہی نہیں سکتا. یار غلط کام نہ کیا کرو. دیکھو خون جب نکلا ہے نا جسم کے ساتھ تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے. ہاں کیوں بھی حضرت او ٹھپے دے برابر نکل آوے نا او بہنے دے مقدار ہو جاندہ ہے تو پھر کپڑے بھی جسم بھی ناپاک کر دیندہ ہے. ایک کڑی عبادت ہے جڑی جناب علی ناپاک ہو کے کیتی جاندی ہے. ذکر حسین ہو بندہ با وضو ہو، بلکہ دل کا بھی وضو ہو، زبان کا بھی، دماغ کا بھی، پھر زہرا کے بچوں کا ذکر کر تجھے مزہ ہی آ جائے. کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ. بھائی توجہ ہے، 5-4 بندے رنگ بھان گئے ہو، خیر تے ہے تھوڑی کوئی رشتہ داری تے نہیں تو پھر بولو اللہ دے بندے ہو سبحان اللہ فرماؤ، مسکرا کے بولو. ٹینشن لے گئے ہو بولو، تگڑے ہو کے بیٹھیا کرو، گلاب دے پھول بن کے بیٹھیا کرو جناب. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کا پورا دانت مبارک شہید نہیں ہوا. یہ واللہ یعصمک من الناس کے بھی خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اتنا سارا خون کیوں نکلا؟ اب معراج کی رات سینہ شک ہو رہا ہے، نہ درد ہے نہ خون ہے. ادھر چھوٹی سی کنکر لگتی ہے تو خون نکلتا ہے. ہاں تاری صاحب غلط ہے، میں نہیں پتا. تو میں کیا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں.
جی وہ کیسے؟ اتنا بڑا مجمع ملتان شریف کی محفل میں جمع ہے. اب میں فرق بتا رہا ہوں. نبی پاک نورانیت کے بھی اعلیٰ درجے پر ہیں, بشریت کے بھی اعلیٰ درجے پر ہیں. آپ جب رب سے کچھ لینے جا رہے تھے معراج کی رات, تو تب نورانیت غالب تھی. نور کا خون نہیں نکلتا اور وہاں نکلا بھی نہیں ہے. آپ جب احد میں تھے تو آپ انسانوں اور بشروں کو جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت دے رہے تھے, تو وہاں پر خون نکل آیا چونکہ بشریت غالب تھی. جہاں لینے کی بات تھی وہاں نورانیت غالب تھی, جہاں دینے کی بات تھی وہاں بشریت غالب تھی. اب بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ آپ حضرات دیوانوں, ہلکی ہلکی بارش بھی برکت لینے آ رہی ہے, ٹینشن نہ لو. میں تو جان کوئی نہیں دینا. آہو اجائی تھے بہو گئے. ہائے 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 ہائے, میں دوئی بارش آکھی ہے پھر ادھروں یہ ہو گئی ہے. میں اصلی بارش ہی آکھی ہے. خیر آپ توجہ کریں گے تاکہ میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر سکوں, اور اگر آپ جاگ رہے ہیں نا تو یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے. سمجھ آیا کوئی نہیں آیا؟ اور یہ مسئلہ سمجھو, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان اقدس کیا ہے. تھوڑا سا یہاں سے پیچھے ہو جائیں تاکہ پچھلوں کی بھی میں زیارت کر لوں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج شریف پر تشریف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ شان ہے, اور نورانیت اور بشریت کا سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو میں بتا یہ رہا تھا آقا کریم علیہ السلام کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں, 3 روٹ ہیں. ایک کا تعلق خاص بشریت کے ساتھ, دوسرے کا خاص نورانیت کے ساتھ, اور تیسرے کا خاص حقیقت کے ساتھ. لیکن مزے کی بات بتاؤں, جہاں بھی گئے جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے. یہ یاد رکھ لیجئے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج کی رات تشریف لے کے جا رہے ہیں. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, توجہ میری طرف رہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا ہے نا, ہم نے اپنی نشانیاں دکھلائیں. تو یہ کیا تھی نشانیاں؟ بہت ساری جنت کی باتیں کرتے ہو, باقی سارے سناتے ہو, کدی یہ بھی سنا. فرمایا کئی لوگ دیکھے جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے, جی میں کوٹھا ہوندا ہے, اٹھتے ہیں چلتے ہیں چل نہیں سکتے. پوچھا یہ کون ہے؟ بد نصیب. تو جواب پتہ کیا ملا؟ کہنے لگے یہ وہ بندہ ہے جو سود کھایا کرتا تھا. اس کو سمجھایا جاتا تھا, یہ مانتا نہیں تھا. سود نہ کھایا کریں, سود کا کام نہ کیا کریں, بینکوں کے اندر سود کے لیے پیسے نہ جمع کرایا کریں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات؟ ورنہ معراج کی رات یہ نبی پاک کو منظر دکھایا گیا ہے. اب معراج سن کے سبحان اللہ کہتے ہو تو یہ چیزیں کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے ایک منظر دیکھا. کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے بہترین قسم کا گوشت پکا ہوا رکھا گیا, اور دوسری طرف گندا بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا گیا. اچھا گوشت چھوڑ کے گندا گوشت کھاتے ہیں. پوچھا یہ کون بد نصیب ہے؟ فرمایا جن کی بیویاں تھیں, شادیاں تھیں, جائز طریقے کے ساتھ ان کے پاس ساری سہولت تھی, لیکن انہیں چھوڑ کر یہ بدکاریاں کرتے تھے, یہ غلط جگہ پہ منہ مارتے تھے. فرمایا یہ وہ بد نصیب اور بد کردار اور زانی لوگ ہیں, یہ ان کی مثال ہے. ہمارے معاشرے کے نوجوان کو تباہ کر رہی ہے یہ چیز, اور جب سے موبائل آیا اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کیا مرد اور کیا عورتیں سب اپنے ہاتھ میں آگ لیے پھرتے ہیں, ماننے کو تیار نہیں ہے. اب مولویو تسی تو سانو ترقی کرنے نہیں دیندے. میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو گیا جے تیری ترقی کوئی نہیں ہوئی, تباہ ہو گیا جے تیری ترقی کوئی نہیں ہوئی. ڈب کے مر جا اپنے ہاتھاں دے نال سارا کچھ کردا پہ, تینوں شرم کوئی نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر ایک منظر دیکھا, اور وہ منظر کیا تھا؟ فرمایا کچھ عورتیں ہیں جن کو چھاتی کے بل لٹکایا گیا ہے اور ان کو عذاب ہو رہا ہے آگ کا. پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ بد نصیب عورتیں ہیں جو خود بھی گندیاں تھیں اور ارد گرد کے ماحول کو گندا کیا ہوا تھا. یہ گناہ کی دعوت دیتی تھی, بدکاریاں کرتی تھی. یہ وہ گندی عورتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بچو ان چیزوں سے, اور اپنے معاشرے کے اوپر پوری توجہ رکھو, اور بالخصوص اپنے گلی محلے اور اپنے رشتہ دار, ان سب کو سمجھاؤ. مرد ہوں یا عورتیں, ان سب کو سمجھانا ہمارا فریضہ بنتا ہے. کیا میں امید کروں کہ یہ پیغام بھی ہمیں یاد رہے گا؟ یہ اصلاح کا پہلو معراج میں سے کوئی نہیں بیان کرتا, اور جب علماء یہ بیان کرنے لگتے ہیں لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میرے بھائی سنا کریں ایسے موضوعات کو بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ایک منظر دیکھا. فرمایا ایک چھوٹا سا پتھر ہے, توجہ ہے حضرات آپ کی, چھوٹا سا پتھر, اس میں سے ایک بیل نکلا ہے. بیل, وچھا, سمجھ آئی ٹکا جنوں کہندے نے.
وہ دوبارہ اس سوراخ میں جانا چاہتا، جا نہیں سکتا. نبی پاک نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنی زبان سے بہت بڑا جملہ نکال لیتے ہیں اور وہ پھر شرمندگی کا باعث بنتا ہے. وہ واپس لینا چاہتے ہیں پر وہ واپس آ نہیں سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز میرے بھائی، اپنی زبان سے نکالنا ہے کیا؟ یا اللہ کا ذکر ہو یا رسول اللہ کا ذکر ہو، کلمہ خیر ہو. جب بھی بولیں اچھی بات بولیں، وہ بھی صدقہ بن جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں حدیث شریف میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں، اس کی تفسیر کو پڑھ کے دیکھیں. فرمایا ادھر دیکھیں میری طرف، فرمایا جب صبح کا دن ہے، کیا ہے یار یہ شادی ہو رہی ہے؟ اچھا، تو فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جتنے انسان کے جسم کے اعضاء ہیں یہ سارے ہاتھ باندھ کے زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ زبان ہے ہمارے اوپر رحمت کر. تو زبان کہتی ہے کی ہوا ہے؟ تو سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے ٹیڑھا ہونا ہے تو سزا ہمیں ملنی ہے، اور اگر تو صحیح رہے تو سکون ہمیں ملے گا. یہ زبان وہ ہے جس سے ہمارا جسم بھی ڈرتا ہے کہ اگر یہ ٹیڑھی ہو گئی، اگر یہ غلط بولی تو عذاب ہمیں ہوگا. یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح کرنا چاہیں اللہ کا ذکر کیا کریں، تلاوت کلام مجید کیا کریں. ایک لفظ بولیں گے خلاق عالم 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. جب قرآن مجید برہان رشید پڑھا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قد کاٹ سے بڑے جملے نکال لیتے، واپس لیتے، پھر وہ واپس نہیں آتے. پھر نبی پاک فرماتے پھر میں نے ایک منظر دیکھا، اور یہاں پر ایک سوال کا جواب دے دوں اگر آپ توجہ فرما لے تو. کوئی کہہ سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام کو جب ہر چیز کا پتہ ہے تو جبرائیل کو پوچھتے کیوں تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے، جاہل بندے کو تو یہ سمجھ نہیں آ سکتا، چبڑ بندے کو بھی نہیں سمجھ آ سکتا، بندے دے پتر نو سمجھ آئے گا. اور وہ یہ ہے جب بھی بادشاہ اور بڑا افسر کسی علاقے میں جاتا ہے اس کو سارا پتا ہوتا ہے کہ یہ اسکول بنا ہوا ہے، یہ ہاسپٹل بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. لیکن جب بھی وہ وہاں جاتا ہے تو وہاں کا جو قریبی افسر ہوتا ہے وہ تعارف کراتا ہے، یہ ہمارا دفتر ہے، یہ ہمارا کمرہ ہے، یہ ہمارا استاد ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے. کیوں؟ فرمایا کہ اس کی بادشاہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ خود نہ بولے، نوکر بولے. فرمایا بادشاہ مصطفیٰ ہے، نوکر خادم جبرائیل ہے، تو پھر بولنا تو جبرائیل نے تھا تاکہ پتہ چلے یہ نوکر ہے، مصطفیٰ بادشاہ ہے. اب بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو اس کا یہ جواب ہے، نہ کہ اس کا یہ جواب ہے کہ نبی پاک کو پتہ کوئی نہیں ہے. پٹھے پاسے دماغ چلتا ہے لوکاں دا، سیدھے پاسے کیوں نہیں چلتا؟ او بیٹھے ہو، اس مسئلے کو آپ سمجھیں حضرات. اور صرف یہاں تک بات نہیں، محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے ایک منظر دیکھا. اور وہ منظر کیا ہے؟ فرمایا ایک فصل ہے، اس کو کاٹ لیا گیا، ابھی وہ گھر لے کے پہنچے نہیں، پیچھے سے پھر فصل کھڑی ہوئی ہے، پھر کاٹنے آ گئے، اس کو کاٹ کے جو گھر پہنچ رہی ہو پھر رکی کھلوتی ہے، وہ پھر کاٹ کے گھر لگے پھر رکی کھلوتی ہے. نبی پاک نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو اتنا بڑھا دیتا ہے، وہ جتنا خرچ کرتے جاتے ہیں رب اور عطا فرماتا چلا جاتا ہے. یہ معراج کی رات کی خاص باتیں ہیں بھائی جان، اور ان کو سننا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے. ہمارے معاشرے کو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج معاشرے کے اندر یہ جو چیزیں بچنے والی ان سے بچا جائے اور جن پر عمل کرنا ہے ان پر عمل کیا جائے، لیکن اس طرف توجہ کوئی نہیں ہے. گرامی قدر حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معراج کی رات یہ نشانیاں دیکھی، اور صرف یہاں تک نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، یہ جس کے لیے آج یہ غزہ کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید جنگ بند ہوگی. بھائی جنگ بند نہیں ہوئی، روزانہ کی بنیاد پر وہاں بمباری ہو رہی ہے. لیکن یہ غافل مسلمان جس کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور ہمارے بے حس حکمران، یہ بکاؤ مال جو ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے 5 سال کے لیے، اور ابھی بھی 8-10 دنوں تک یہ مسلط ہونے والا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو پتا ہے کس نے کیا کرنا ہے. اتنا گندا نظام بنا دیا گیا، پوری دنیا میں اس پاکستان کا تماشا بنا دیا گیا. یہ پتہ نہیں کون ہے ظالم جو اس ملک کو گدوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھو جس دن یہ قوم بیدار ہو گئی تمہارا کک نہیں بچے گا. میری بات لکھ لو. اور جس نے دین سے غداری کی ہے، بابا خادم کہتا تھا، وہ کوئی بھی نہیں بچے گا. اور دیکھ لو ابھی تو 2 سال نہیں ہوئے
اور جو پچھلے وقت کا فرعون تھا آج دیکھو اس کی جماعت کہاں گیا نشان, کہاں گیا وہ بندہ, کہاں گئے وہ سارے. اور دین کی جس نے غداری کی آج تباہ ہو گئے, لیکن رسول اللہ کے نام لینے والے آج بھی محفلوں میں لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. جی جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. بھائی آپ جس کو سمجھ آ گئی یہ ذرا سبحان اللہ فرما دے پیار کے ساتھ. تشریف رکھیں بھی حضرات, اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی, ظلم نہیں کرنا چاہیے, دین اور دین والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو باقیوں سے بیٹھ کر مذاکرات ہوتے ہیں, بیٹھ کے سمجھا لیتے ہو. دین والوں پر ہی تمہارے شیل کھلتے ہیں, گولیاں کھلتی ہیں. بتاؤ پھر رمضان شریف میں جو ظلم تم نے کیا تھا اس کے بعد مزہ چکھ لیا ہے؟ اللہ نے انسان بننے کا کہا ہے, فرعون بننے کا نہیں کہا ہے. لیکن جو بنتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. جو ملوث تھا وہ ذلیل ہوگا. لکھ لو میری بات, ابھی تو اس کی باری آئی ہے نا. جنہوں نے کہا تھا ان کی ذلت کا وقت بھی قریب ہے. لکھ لو میری بات, وہ کہیں منہ نہیں چھپا سکیں گے, کہیں نہیں چھپا سکیں گے, اور کبھی تمہارے سامنے نہیں آ سکے. وہ گندا وقت آنے والا ہے ان لوگوں پر. خدا برباد کرے ان کو, اور اللہ میرے ملک نے پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ قائم فرما دے. 5-4 بندے رنگ پان گئے ہو, شیراں کتیاں بڑیاں تو ووٹ نہیں نہ دینے. نظام مصطفیٰ کے لیے تیار ہو جاؤ, نظام مصطفیٰ کے لیے. اور جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے, کوشش کریں کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو جائے. ہماری بگڑی بن جائے گی, اور یہ بگڑی جب بنے گی تو مسئلہ پھر حل ہوگا. گرامی قدر حضرات, یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے. کسی کے نصیب میں کچھ ہے, کسی کے نصیب میں کچھ ہے. ہمارے نصیب کے اندر نظام مصطفیٰ کا ہوکرا دینا لکھ دیا گیا ہے, حضور کی شانیں لکھ دی گئی ہیں, رکاوٹوں والے نہیں. اور جس نے رکاوٹ پیدا کر, جس انداز سے بھی آپ نے محفل رکھی ہے نا, کسی نے کو نکل جا پنگا بھی لیا ہے, ہویا ذلیل ہی ہے. دیکھ لینا, ذلیل ہوں گے, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. تو اس واسطے کبھی بھی دین کی کاموں میں مداخلت مت کرنا. آپ ان ماضی قریب کے جتنے بھی وزراء ہیں یا جتنے بھی مشراء ہیں, ان سب کی ذلت کو اپنے سامنے رکھو. وہ چاہے تو بادشاہ بنا دے, چاہے تو گداگر بنا دے, چاہے تو انہوں اینج تن کے رکھ دے, کوئی پوچھنا لائی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, بات دور جا رہی ہے اور آپ کی توجہ بٹ رہی ہے. آپ توجہ میری طرف فرمائیں تاکہ میں بات کو اختتام کی طرف لے کے آؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب معراج فرمائی تو آپ جب مسجد اقصی میں پہنچے, اللہ فرماتا ہے بارکنا حولہ, ہم نے یہ وہ مسجد اپنے او پتر ادھر ویکھو ٹوپی والے, اوئے ادھر ویکھ میرے حال, گل نہیں کرنی ہوں. فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ مجھے بتائیں مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے یا ارد گرد بار برکت ہوتی ہے؟ پڑھی لکھی بات ہے نا جی. مسجد کے اندر برکت ہے تو اندر تو برکت ہے ہی ہے. اللہ فرماتا ہے مسیح تو ہے جدے باہر بھی برکت ہے. اب سوچنے کی بات ہے مسجد کے باہر کون سی برکت ہے؟ برکت تو اندر ہوتی ہے. اس مسجد کے اندر بھی ہے, باہر بھی ہے. اور باہر کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں, انہوں نے تفسیریں لکھی اور جب رسالے جرائد کتابیں لکھی نا, کہتے ہیں باہر درخت تھے. تو میں کہا درخت تو مری دے وچ بہت نے مر رہے ہیں. گال درختاں دی نہیں, میرا چان ہے اور میرا مکھن ہے, درختاں دی گال نہیں ہے. کہنی وہاں چشمے ہیں. تو میں آکھے اسلام آباد تھوڑے نے, گال چشمیاں دی بھی کوئی نہیں میرا پتر. تو کہتا پھر وہ, میں نے کہا یہ جو برکت یہ درختوں چشموں کی نہیں ہے. ہاں ان برکتوں میں سے ایک اظہار درختوں سے ہو سکتا ہے, ایک اظہار چشموں سے ہو سکتا ہے, لیکن اصل یہ نہیں ہے. تو کہتا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا پڑھ مفسرین کو لکھا ارد گرد نبیوں کے مزار تھے. فرمایا یہ مزار جو نبیوں کے ہیں یہی تو برکت کی جگہ ہوتی ہے. تو پھر مجھے کہنے دو ملتان والوں, جہاں نبیوں کے مزار ہوں اگر وہاں برکت ہے تو جس مدینے میں امام الانبیاء کا مزار ہے بتاؤ پھر اس کی کتنی برکت ہوگی. اب سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو یہ معراج النبی کا جو واقعہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جتنے عقائد اہل سنت ہے, نور ہو, بشر ہو, غیب ہو, آنا ہو, جانا ہو, سب کچھ اس میں حل ہو جاتا ہے. اچھا سر سید جیسے بدبختوں نے بھی کتاب لکھی ہے, کئیوں بڑی پیڑ ہوندی ہے انہاں دے ابے نوں جدوں اسی بدبخت کہنے ہیں نا جی, یہ بڑے اہم پڑھے لکھے, آ جا چوک اپنا پیو تو دوڑ جا, وڈا تو آ گیا اینوں لے کے. ہم ماننے والے ہیں اعلیٰ حضرت کے, داتا صاحب جیسے کے, پیر سواگ جیسا کے, بارو جیسے کے.
ہم شاہ رکن عالم جیسوں کے ماننے والے ہیں، ہم شاہ حافظ جمال اللہ ملتانی جیسوں کے ماننے والے ہیں، ہم شیر شاہ کو ماننے والے ہیں، بابا فرید کو ماننے والے ہیں، صابر کلیر کو ماننے والے ہیں، معین ملت کو ماننے والے ہیں۔ آواز ہی کمزوروں والی ہے، لنگر کھان دے ہو تو پھر حلال نہیں جے کر دے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام محمد سواگ رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ حضرت خواجہ غلام محمد سواگ رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرماتے، آپ نے تقریر فرمائی، میں مجمع لگا سی تو ایک بندے نے کھڑے ہو کر یہ سوال کر دیا، اور سوال کیا تھا؟ سوال اس نے یہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اے آسمان ساتنے تو نبی پاک کیویں ٹپ کے چلے گئے تو کیویں آگے بظاہر بیچ میں کوئی دروازہ نہیں تو اے کیویں ہو گیا ہے؟ توجہ میری طرف۔ حضرت خواجہ غلام محمد سواگ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بھائی نہیں گل ہے، آپ کرسی تو اٹھے مسجد محراب وچ بیٹھے سن، آپ محراب دی کندھ وچوں انج ٹپے نا، آپ کندھ وچوں پار بھی چلے گئے تے آ بھی گئے تے کندھ نوں ہویا بھی کچھ نہیں، ننگ بھی گئے، وہ انج ہی ویکھے پیا۔ فرمایا ننگن ٹپن والا کام تے اسی کر لینے ہو تو پھر مصطفیٰ نے یارا۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرمائے، آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، چونکہ کچھ ماحول مجھے اجازت نہیں دے رہا، یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے، جب حضور کی محفل ہو تو احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کی برکت تو نہیں ہوتی لیکن اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، گھنٹہ ویسے پورا ہو گیا ہے، میری صلاح سی کہ میں تو 1.5 گھنٹہ سناواں، لیکن ماحول مجھے اجازت نہیں دے رہا، ذہن بٹ رہا ہے بار بار، تو یہ بہرحال یہ انشاءاللہ بڑی جلدی چانن ہو جاندہ ہوندا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اے کوڑا تے اے میدان ہے، یہ ہو جاتا ہے، اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے، تربیت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے دے ہم سب کو۔ وہ بار بار کی جو آوازیں ہیں وہ ماحول ڈسٹرب کر رہی ہیں، لیکن حضور کا ذکر نہیں رکے گا۔ ایتھے تے بابا صاحب چل کے لوکاں بم پھٹایا تو ذکر کوئی نہ رکیا، داتا صاحب پھٹایا تے تاں کوئی نہ رکیا، یہ نکیاں نکیاں پٹاکیاں کی کرن گیاں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تربیت بھی کوئی شے ہوتی ہے، ادب بھی کوئی شے ہوتی ہے، اور یہی ایک ادب و تربیت ہی ہے جس کے ساتھ بندے کی تربیت کا اور شخصیت کا نکھار ہوتا ہے۔ بہرحال ہر بندے کا اپنا حصہ ہے۔ آپ نبی پاک کی بات سن، نبی پاک علیہ السلام جب واپس تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے نماز لے کے آیا ہوں، نماز تم نے پڑھنی ہے۔ اللہ نے قرآن دیا، رمضان دیا، ایمان دیا، جہاد دیا، باقی کلمات طیبات جو کچھ عطا کیا، نبی پاک کو زمین پر نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے، اپنے پاس بلا کر پھر نماز کی فرضیت کا حکم دیا۔ آپ یاد رکھیں نماز بڑی اہم چیز ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا تمہارے گھر میں سے نہر گزرے، 5 مرتبہ تم نہاؤ تو تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا اسی طرح جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، جیسے نہر میں نہانے والے کے جسم کو کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتی، ایسے ہی نماز پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہ سکتا۔ کیا میں امید کروں نماز بھی پڑھیں گے؟ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔